بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ صفت ثانی ہے متقین کا، اور ظاہر ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ الباری تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، عبارت عن تعدیل الارکان وحفظها من ان يقع خلل في فرائضها وسننها وآدابها۔ تعدیل الارکان یعنی ہر رکن اچھی طریقے سے ادا کرنا، فرائض، سنن اور آداب کا خیال رکھنا اقامت الصلاۃ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین فرماتے ہیں، اقامت الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والتلاوۃ والخشوع۔ اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، المحافظۃ علی مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها۔ معنی یہ ہے کہ ہر رکن، رکوع، سجدہ، تلاوت، وقت، وضو یعنی شرائط اور ارکان کا پورا خیال رکھنا اقامت الصلاۃ ہے۔ حضرت الاستاد شیخ التفسیر حضرت مولانا رحم اللہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، تفسیر، حدیث، فقہ اور منطق کا ایک امام تھا۔ فرمایا کرتے تھے، اقامت الصلاۃ فی الخشوع والخضوع، خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا یہ اقامت الصلاۃ ہے۔ اور فرمایا کہ خشوع توجہ ظاہری کا نام اور خضوع توجہ باطنی کا نام ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز کے شرائط و ارکان سمیت دل و دماغ بھی نماز کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ نماز سے باہر جو فرائض ہے ان کو شرائط کہتے ہیں۔ شرط کی تعریف یہ ہے کہ ما یتوقف علیہ الشیء ولا يدخل فی الشیء، شرط وہ ہے جو دوسری چیز پر موقوف ہو۔ مثلا نماز کی شرائط میں سے ایک طہارت ہے، طہارت الثوب ہے، طہارت البدن ہے، طہارت المکان الذی یصلی فیہ وغیرہ۔ اور یاد رکھے کہ انتفائی شرط سے انتفائی مشروط لازم آتی ہے۔ طہارت شرط ہے اور نماز مشروط ہے۔ اگر طہارت منتفی ہوا، طہارت نہیں ہے تو نماز بھی منتفی ہے۔ اور طہارت جو ہے یہ ضروری ہو گیا۔ اور ارکان جمع ہے رکن کی، رکن کہتے ہیں ما يدخل فی الشیء، مثلا رکوع، سجدہ، قیدہ، قراءت۔ جبکہ فرائض کا اطلاق شرائط اور ارکان دونوں پر ہوا کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ جمہور مفسرین کی نزدیک آیات اپنے عموم پر محمول ہے اور تمام حقوق مالیہ، عبادات مالیہ کو متناول اور شامل ہے۔ فرض ہو، واجب ہو، نفل عبادات مالیہ ہو، اور وہی اعلیٰ 7 اصناف، 7 قسم ہیں اس کی۔ نمبر 1 فرض زکوٰۃ، صدقہ فطر، صدقہ نافلہ علی الیتامى والمساکین والضیوف، وقف للمساجد والمدارس، مصارف الحج، جہاد، انفاق واجبہ علی الزوجۃ والاولاد۔ یہ 7 اقسام ہیں۔ البتہ کلمہ ما میں عموم ہے، اور ظاہر ہے کہ ما عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
اور جب عموم کے لیے استعمال ہے تو اپنے عموم کے اعتبار سے تمام انعامات کو شامل ہے۔ علم ہے، حکمت ہے، مال و دولت ہے، قوت ہے، صحت ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام انعامات کے ذریعے دوسروں کا مدد کرنا سب اس آیت کے حکم میں داخل ہے۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ الباری تفسیر الروح المعانی میں فرماتے ہیں البذل من النعم الظاہرة والباطنہ، اور امام قرطبی فرماتے ہیں وقال بعض المتقدمین تاویل قوله تعالی ومما رزقناہم ينفقون اے مما علمناہم يعلمون، لہذا ان تمام علم کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی اس آیات میں شامل ہے۔